موٹی روٹی اور پتلا سالن سوناکشی کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے. وہ کچن میں سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ روٹیاں بہت ہی پتلی پتلی بناتی ہے. جب وہ ٹیبل پہ سب کے سامنے روٹیاں رکھتی ہے تو وہ سب سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کو اور روٹی کھانی ہے کیا. تو اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ کیا بات، وہ آتے ہی ہماری روٹیاں گننے لگ گئی ہے. تو سوناکشی کہتی ہے کہ نہیں ماں جی، میرا وہ مطلب نہیں تھا. سوناکشی کی ساس کہتی ہے کہ تو نے روٹیاں بھی بہت پتلی بنائی ہیں، ہمارے گھر میں ایسی روٹیاں نہیں بنتی اور اس سے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا. تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں بھابھی، جب میں روٹی لے کے آئی تھی تو تبھی ایک روٹی ہوا میں اڑ گئی. تو اس کا سسر کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھے تو پلیٹ میں روٹی نظر ہی نہیں آئی پہلے. تو اس کا اسی طرح سے اس کا دیور بھی کہتا ہے کہ ہاں میرا تو ایک ہی نوالا بنے گا ایک روٹی سے. تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تو روٹی تھوڑی سی موٹی بنایا کر اور تھوڑی سی بڑی بنایا کر تاکہ سب کا پیٹ بھر جائے. اور ایسا کرنا، کل سے تمہیں تمہاری جیٹھانی روٹیاں بنانا سکھا دے گی، تم اس کے ساتھ کچن میں رک جانا. تبھی سوناکشی سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے گھر میں تو میرے ہاتھ کی بنی روٹیاں سب کو پسند ہوتی تھی. تبھی سوناکشی کو اچانک سے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے. سوناکشی اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ کو روٹی کیسی لگی. اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تو نے بہت اچھی روٹی بنائی ہے. وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، ایسی ہی پتلی اور چھوٹی روٹی سب کو پسند آتی ہے، موٹی اور بڑی روٹی کسی کو بھی پسند نہیں آتی. تبھی سوناکشی سوچتی ہے کہ یہ کیا، یہاں تو کسی کو پتلی روٹی پسند ہی نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ موٹی روٹی بنایا کرو. تبھی سوناکشی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. اگلے ہی دن کچن میں سوناکشی اپنی جیٹھانی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی پیڑا بناتی ہے روٹی کے تو اس کی جیٹھانی کہتی ہے کہ اس پیڑے سے اتنی موٹی روٹی نہیں بنے گی، تو اس سے بڑا پیڑا بنا. تو وہ اس کو بڑا پیڑا بنا کے دیتی ہے. تبھی سوناکشی کہتی ہے کہ جیٹھانی جی یہ تو بہت بڑا ہوگا اور یہ تو بیلن پہ بھی مشکل سے بیلی جائے گی روٹی. تو تبھی اس کی جیٹھانی کہتی ہے ہاں بالکل، اس کو بیلن پہ نہیں بلکہ نیچے بیلنی ہے. تو وہ اس کو نیچے روٹی بیل کے دکھاتی ہے. تبھی سوناکشی کہتی ہے کہ بھابھی یہ تو بہت موٹی روٹی ہے. تبھی اس کی جیٹھانی کہتی ہے کہ ہاں اگر تو ایسی ہی موٹی روٹیاں بنائے گی اور بڑی روٹیاں بنائے گی تو ایک بندے کا 5 روٹیوں سے پیٹ بھر جائے گا. تبھی سوناکشی سوچتی ہے کہ یہ کیا، ایک بندے کی 5 روٹی. تو سوناکشی سوچتی ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی اور روٹی موٹی بناتی ہے تاکہ 2 روٹیوں میں ایک بندے کا پیٹ بھر جائے اور اس لیے اس سے کم روٹیاں بھی بنیں گی، آسانی بھی ہوگی. تبھی جب وہ موٹی روٹیاں لا کر سب کے سامنے رکھتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا، اتنی موٹی روٹی، یہ تو ہم سے توڑ کر کھائی ہی نہیں جاتی. تو اس کا سسر کہتا ہے ہاں اس سے ہمارے بچے کچھ دانت بھی ٹوٹ جائیں گے. تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا ایسا کرنا، کل تو تھوڑی سی سبزی پتلی کر لینا تاکہ موٹی روٹی کے ساتھ آسانی سے کھا جائے. تو سوناکشی کہتی ہے ٹھیک ہے ماں جی. تو اگلے دن کچن میں جب سبزی بنا رہی ہوتی ہے تو وہ آلو مٹر کے سالن میں بہت سارا پانی ڈال دیتی ہے اور جس سے پتلا اور بہت سارا سالن بن جاتا ہے. تبھی سوناکشی کی نند کہتی ہے کہ یہ کیا بھابھی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مٹر پانی میں سوئمنگ کر رہے ہوں. تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا اتنا زیادہ پانی ڈالنے کو نہیں کہا تھا آپ کو. تبھی سوناکشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں جی، میں خیال رکھوں گی آگے سے. اسی طرح سے اگلے دن جب سوناکشی دوبارہ کچن میں جاتی ہے تو وہ چنے کا سالن بنا رہی ہوتی ہے اور اس چنوں میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالتی اور بناتے بناتے سارا سالن سکھا دیتی ہے. کھانا بنا کے جب وہ سب کو ٹیبل پہ سرو کرتی ہے تو سب سوکھے چنے دیکھ کے اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ کیا، وہ آج تو نے بالکل ہی سالن سکھا دیا، اس میں پانی ہی نہیں ڈالا. تو تبھی سوناکشی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں جی، مجھے دے، میں اس میں پانی ڈال کے آتی ہوں. تو وہ دوبارہ کچن میں جاتی ہے اور چھولوں میں پانی ڈال کے اس کو پھر سے پکانے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے اس کو کھانے کے پانی کا حساب کا پتہ ہی نہیں چلتا. اگلے دن سنڈے آ جاتا ہے اور سبھی گھر پہ ہوتے ہیں. تو سوناکشی کچن میں کھڑی ہوتی ہے تو اوپر سے اس کی نند آ کے اس سے فرمائش کرتی ہے کہ بھابھی مجھے تو آج بھنڈی ہی کھانی ہے اور مجھے میرا بہت دل کر رہا ہے بھنڈی کھانے کو. تو تبھی سوناکشی کی جیٹھانی آ جاتی ہے، وہ آ کے اس سے فرمائش کر کے چلی جاتی ہے. وہ دونوں کچن میں کھڑی ہوتے ہیں تو تبھی سوناکشی کا پتی اندر سے آواز دیتا ہے کہ سوناکشی مجھے 1 کپ گرم گرم چائے کا بنا دو. تو اس کی جیٹھانی کہتی ہے کہ آپ پہلے دیور جی کو چائے بنا دو، پھر سب کے لیے کھانا بنا دینا. تبھی سوناکشی کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ سب کے کھانا بنانے کے بعد جب میز پہ پیش کرتی ہے تو تبھی اس کی نند کہتی ہے کہ بھابھی یہ کیا، بھنڈی میں اتنا پانی کون ڈالتا ہے، اتنی زیادہ بھنڈی میں پانی ڈال دیا یہ. تو اس کا سسر کہتا ہے کہ واہ یہ کیا، دہی بڑوں میں تو بھلے نظر ہی نہیں آ رہے. تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تجھے کھانا ہی نہیں بنانا تھا. اسی طرح سے سبھی اس کے بنائے ہوئے کھانے پر الگ الگ سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور سب اس کو کھانے میں نقص نکالتے رہتے ہیں. تو تبھی سوناکشی کہتی ہے کہ ماں جی میں تو بہت پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھا کھانا بنا کر آپ سب کو کھلاؤں، لیکن ہر بار ہی ایسے ہی ہوتا ہے. تو تبھی اس کی ساس کہتی ہے، تو اس سے کہتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تم جاؤ اپنے پتی کے ساتھ گھومو پھرو اور پھر وہاں سے واپس آ کے آہستہ آہستہ سب کچھ آ کے سیکھ کے بنا لینا، کوئی بات نہیں، ابھی تم نئی نئی ہو تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گی. اسی طرح سے سب خوشی خوشی ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تبھی سوناکشی کی ساس کہتی ہے کہ تم اور ونود دونوں ایسا کرو کہ کہیں باہر اچھی جگہ پہ گھومنے چلے جاؤ اور وہاں سے آ کے پھر دوبارہ تم گھر کے کام کو اپنی جیٹھانی کے ساتھ مل کر کیا کرنا، ایسے ایسے سب کچھ سیکھ جاؤ گے.
اسی طرح اگلے 2 دن کے بعد دونوں پتی پتنی گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے اور کملا اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہے، اسے بہت بھوک لگتی ہوتی ہے اور اسے کھانے کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کھاؤں آدھی رات کو۔ وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے اچھا چلو تو میں جاتی ہوں کچن میں، جا کے خود ہی دیکھتی ہوں کیا پڑا ہے۔ وہ کچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو کچن میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں پڑا ہوتا۔ جب اس کی بہو کو آوازیں آتی ہیں تو وہ بھی کچن میں اٹھ کے کچن میں آتی ہے، اور جب وہ کچن میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ساس کھڑی ہوتی ہے۔ پوچھتی ہے ماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی رات کو؟ تو وہ کہتی ہے وہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ تو اٹھ کے آ گئی، تو میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تو تبھی اس کی بہو کہتی ہے کہ اچھا ماں جی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو بنا کے لے کے آتی ہوں۔ تو ساس ماں کہتی ہے کہ اچھا کچھ اچھا سا بنا کے لے کے آنا۔ اسی طرح سے کملا کی بہو کچن میں چلی جاتی ہے، جو وہ اس کے لیے کھانا بنا کے لے کے آتی ہے اور اس کے آگے رکھتی ہے، تو وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسا کھانا بنایا ہے، مجھے تو یہ کھانا پسند ہی نہیں آیا، تو ایسے کر میرے لیے کھانا لے جا اور مجھے گوبھی کے پراٹھے بنا کے لا دے۔ تو وہ دوبارہ کچن میں جاتی ہے اور گوبھی کے پراٹھے بنا کے لے آتی ہے اور کہتی ہے یہ لے ماں جی آپ کی گوبھی کے پراٹھے۔ تو وہ بیٹھ کے مزے سے کھا رہی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کے سو جاتی ہے۔ اس کی یہ حرکت اس کی بہو کو بہت عجیب لگتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کو پھر صبح اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھتی ہے اور تیار ہو کے کچن میں چلی جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے تو سامنے اس کے ساس سسر چائے بنا کے پی رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اس کی بہو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کون سا ٹائم ہے اٹھنے کا، تھوڑا ٹائم سے اٹھ لیا کر، تمہاری نئی نئی شادی ہو تو کیا ہوا، تمہیں گھر کی ذمہ داری کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ تو اس کی بہو چپ چاپ چلی جاتی ہے کچن میں اور جا کے کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کا پتی اور اس کی نند کہتے ہیں کہ اس کا پتی کہتا ہے کہ مجھے اب آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں کچھ وہیں پہ کھا لوں گا۔ تبھی اس کی نند بھی کہتی ہے ہاں بیبی مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ساس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ بہو تجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے، تیرا پتی اور نند بھوکے چلے گئے ہیں گھر سے، تو ٹائم پہ اٹھ جایا کر۔ اور وہ جب اس کی باتیں سن لیتی ہے دوبارہ کچن میں جاتی ہے، ان کے لیے اچھا سا کھانا بناتی ہے اور گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد اسی طرح سے رات کو سویرے بھی جا کے اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہے کہ اسے باہر سے پھر آواز آنے لگ جاتی ہے۔ وہ اٹھ کے جا کر باہر سے دیکھتی ہے تو اس کی نند کھڑی ہوتی ہے باہر اور کہتی ہے کہ بھابھی میں نے ڈنر ٹھیک سے نہیں کیا تھا اور مجھے کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، آپ پلیز میرے لیے کچھ بنا دیں۔ تو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ اچھا بیٹا میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ اسی طرح سے وہ دوبارہ کچن میں جاتی ہے اور اس کے لیے پاستا بنا کے لے کے آتی ہے اور وہ مزے سے بیٹھ کے کھا کے اور بھی وہ چلی جاتی ہے، پاستا لے کے اپنے کمرے میں ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس کی نند سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو آدھی رات کو ہی بھوک لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی ساس بھی بیٹھی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے اور وہ اٹھ کے باہر جاتی ہے تو اور اپنی بہو کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ دوبارہ سو رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس کی آواز سن کے وہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے اور وہ وہاں سے اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے اور اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے تو میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دے۔ تو وہ ان کی عادت سے تنگ آ جاتی ہے اور اچھا کہتی ہے اچھا ماں جی میں آپ کے لیے کھانا بنا کے لے آتی ہوں۔ تو وہ اپنی ساس کے لیے پکوڑے بنا کے لے کے آتی ہے اور وہ مزے سے بیٹھ کے پکوڑے کھاتی ہے، اس کو پکوڑے بہت پسند آتے ہیں۔ سویتری دوبارہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کو دوبارہ پھر صبح اٹھنے میں دوبارہ لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ سیدھا کچن میں جاتی ہے اور جا کر کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ جلدی جلدی میں کھانا بھی کچا پکا رہ جاتا ہے اور وہ جب کھانا بنا کے اپنے پتی اور نند کو دیتی ہے ان کے ساتھ، تو وہ اس کا پتی کیا تھا کہ یہ کیا تو نے کھانا کچا بنایا تھا۔ سب آفس میں میرے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا کھانا ہے، کچا کھانا، تمہاری بیوی کو کھانا نہیں بنانا آتا۔ تبھی اس کی نند بھی کہنے لگ جاتی ہے ہاں بھابھی میری دوست بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بھابھی کو ابھی تک کھانا ہی نہیں بنانا آتا۔ تبھی سویتری ان کی باتیں سن کر پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا اور ان کو کیا پتا۔ اور اسی طرح سے دن رات جاگنے کی وجہ سے سویتری کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ سب اس سے ناراض ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا میں سب کے لیے مزیدار سے کھانا بنا دیتی ہوں۔ تو سب کے لیے مزیدار سے کھانا بنا کے لا کے ٹیبل پہ رکھتی ہے تو سب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا کل تیری موسی اور اس کی بیٹی آ رہے ہیں تو ٹائم سے اٹھ جائیں، صبح ان کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ اسی طرح سے کچن میں چلی جاتے سارے کام نپٹانے کے بعد۔ اسی طرح سے اگلے دن اس کی موسی اور اس کی بیٹی آ جاتے ہیں گھر میں اور کملا اٹھ کے سونے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی موسی کہتی ہے کہ یہ کیا بیٹا، ہم لوگ تم سے باتیں کرنے کے لیے آئے اور تجھے ابھی سے سونے کی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں احساس نہیں کہ کوئی گھر میں آیا ہوا ہے۔ تبھی ساوتری کہتی ہے کہ نہیں نہیں موسی جی،
تو وہ ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے دیر تک، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کے جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو اس کی موسی کہتی ہے کہ بیٹا سونے سے پہلے تو میرے لیے اچھی سی چائے بنا دے، تو وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب وہ چائے بنا کے لے کے آتی ہے تو اس کی موسی کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کیا بھابھی، میں تو چائے پیتی ہی نہیں ہوں، آپ میرے لیے اچھی سی کافی بنا دیں۔ تو وہ دوبارہ کچن میں جاتی ہے اور اس کے لیے کافی بنا کے لے کے آتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر سونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس آ کر باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ بہو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو ایسا کر ہمارے لیے کچھ کھانے کو بنا دے۔ تو وہ اسے آدھی رات کو اٹھ کے ان کے لیے کچھ کھانے کو بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت تھک جاتی ہے اور دن اور رات میں اس کی نیند ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح سے اگلی رات اس کی موسی کی تیاری، اس سے اگلی صبح جانا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں بہنیں تو آج رات بیٹھ کے ساری رات باتیں ہی کریں گے، ہم نے سونا نہیں ہے۔ تو تبھی سارے بیٹھے رہتے ہیں ہال میں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور سویتی کمرے میں جا رہی تھی سونے کے لیے، تو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ اب ہم سونے سے پہلے ہمارے لیے مینگو جوس بنا کے لا دیں۔ وہ سب کے لیے مینگو جوس بنا کے لاتی ہے اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے۔ تبھی اس کی نند آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے بھابھی، ہم لوگ مووی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پاپ کارن بنا دیں، بغیر پاپ کارن کے ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ کچن میں جاتی ہے اور ان کے لیے پاپ کارن بنا کے لے کے آتی ہے۔ وہ بنا کے لے کے آتی ہے تو تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا تیری موسی نے صبح جانا ہے تو اس کے لیے ناشتہ بنا دے ابھی سے ہی، اور اس کے ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی بنا دے۔ وہ تبھی کچن میں جا رہی ہوتی ہے اور وہ کچن میں کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے سمجھ پتہ نہیں کیا لیا، اور کیسے لوگ ہیں پتہ نہیں یہ لوگ۔ اور وہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہال میں باتیں کرتے رہتے ہیں کافی دیر تک۔ ساوتری کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے ناشتہ اور کھانا بنانے، ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بنانے لگتی ہے۔ تبھی وہ کھڑی ہوتی ہے تو اسے اچانک سے چکر آتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ اسے سب لوگ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد اس کی ساس کہتی ہے کہ آج کل کی پتہ نہیں کیسی بہو ہے، ذرا سا کام بول دو تو بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں جی بس کر دیں آپ، میں کب سے دیکھ رہا ہوں اور چپ ہوں، آپ ہر وقت اسے کام کہتی رہتی ہیں، آدھی رات کو اس کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہے اب۔ اور سب گھر والے ہی ایسے کرتے ہیں، کبھی کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے، کبھی کسی کو، وہ کھانا بنا کے تھک چکی ہے، آپ سب کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے۔ تبھی ساوتری کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے معافی مانگتی ہے۔ کملا کہتی ہے کہ وہ آج سے تو ہم مل بانٹ کے کام کیا کریں گے، اور اس نے اپنی رات والی عادت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح سے کملا کو بھی کچھ سکون مل گیا اور سب کملا کے ساتھ اچھے سے رہنے لگ گئے تھے۔